نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ درس تصوف میں آج کا عنوان گفتگو ہے عورتوں کے ساتھ معاشرت کے آداب۔ یاد رکھیں اس دنیا میں اللہ رب العزت کی تمام مخلوق میں سے جو بہترین اعلیٰ افضل ترین مخلوق ہے وہ انسان ہے، اور انسانوں کا سلسلہ نسل وہ بھی اسی طرح ہی جاری و ساری ہے جیسے باقی جانوروں کا ہے۔ باقی جانور جس طریقے سے اپنی نسل کو برقرار رکھتے ہیں انسان بھی اسی طرح رکھتے ہیں، ان میں اور جانوروں میں کوئی خاص فرق نہیں، لیکن چونکہ یہ افضل ترین اللہ کی مخلوق ہے لہٰذا اس پر کچھ ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں کہ تاکہ یہ باقی جانوروں سے ممتاز ہو جائے، الگ ہو جائے، اس کی فضیلت ظاہر ہو کہ بھئی یہ باقی جانوروں کی طرح نہیں ہے، یہ ان سے مختلف چیز ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ چیز ہے کہ انسان جانور کیا ہیں جی، جفتنی ہوتی ہے، نر اور مادہ ملتے ہیں، نہ پھر نر کو پتہ نہیں کہ مادہ کون ہے اور مادہ کو پتہ نہیں ہے کہ نر کون ہے، اور وہ گیا اپنے اپنے مقام پر اپنے خواہش پوری کی اور اللہ نے خیر صلاح۔ انسان ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے، قرآن حکیم نے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی اس کے کندھوں پر ذمہ داریاں عائد کی ہیں اس سلسلے میں۔ ان میں سے جب ایک انسان نکاح کے بندش میں بندھ جاتا ہے تو پہلی ذمہ داری اس پر یہ عائد کی گئی ہے وہ ولیمہ کرے، ولیمہ کرے۔ کوئی جانور سوائے انسان کے ولیمہ نہیں کرتا، ولیمہ صرف انسان ہے۔ کیوں بھائی؟ اب اس ولیمہ کی حکمت کیا ہے اور اس کے احکام کیا ہیں؟ اصل میں حکیم جو ولیمہ نا یہ یوں سمجھے کہ ریسیپشن ہے، استقبالیہ محفل ہے، خوشی میں شریک کرنا ہے کہ ایک خاتون جو دوسرے گھر میں پیدا ہوئی، پلی پوسی، جوان ہوئی، بڑی ہوئی، اب شادی کے قابل ہوئی، ہم اس کو لے کر آ رہے ہیں، ایک تو اس کا استقبال ہو جائے گا، عزت ہے، آبرو ہے، اس کو رسپیکٹ دینی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس انسان کو خوشی عطا کی ہے تو اس خوشی میں باقی کو بھی شامل کرو۔ اور تیسرے نمبر پر یہ ہے اب یہ ولیمہ کرنا کب چاہیے؟ اچھا لوگ نا بڑے عجیب کیونکہ ہر کام میں اپنی من مانیاں کرتے ہیں، تو اس لیے ہر زیادہ بد علم کی طرف تو کو آتا نہیں ہے نا جی، یا تو اس کی طرف کو آئیں پھر اس کے مطابق کریں تو پھر تو سارے معاملات خوبصورت بھی ہو جائیں، ٹھیک بھی ہوں، نائس بھی ہوں، اور انہی اعمال کے ذریعے زندگی بھی اچھی گزرے، خدا بھی راضی ہو۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ بھائی ولیمہ ہونا چاہیے۔ بہتر میں افضل صورت بتا رہا ہوں، باقی تو ساری صورتیں ہو جائیں گی، کوئی نجائز تو نہیں ہے کوئی ان میں سے، لیکن میں ان میں سے کہتا ہوں افضل ترین صورت کیا ہے۔ افضل صورت یہ ہے کہ لڑکی کی رخصتی ہو، لڑکا اور لڑکی آپس میں ملاقات کریں اور نیکسٹ ڈے ولیمہ کریں۔ یہ بہترین افضل ترین سنت کے مطابق یہ طریقہ ہے۔ لیکن آج ایک اور ٹرینڈ شروع ہو گیا، مجھے چونکہ لوگ احباب بتاتے رہتے ہیں جی سال کے بعد ولیمہ یا 6 مہینے کے بعد ولیمہ۔ بھائی ولیمہ صرف زیادہ سے زیادہ اس کو 1 ہفتے تک مؤخر کیا جا سکتا ہے، یعنی بہترین یہ بھی نہیں ہے کہ رخصتی ہوئی آگے دلہا دلہن کے آپس میں ملاقات ہی نہیں ہوئی تو ولیمہ کر دے، یہ بھی درست عمل نہیں، اور یہ بھی درست نہیں ہے کہ اس کو 6 مہینے سال لٹکایا جائے، وہ ویسے دعوت ہوگی،
ولیمے کی دعوت زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے ہی تک ہو سکتی ہے۔ ولیمہ جو سنت کا طریقہ ہے، جو بہترین طریقہ ہے، وہ ایک ہفتے تک ہے، ودن دی 1 ویک، ہفتے کے اندر اندر۔ اور یہ کیسا ہو بھائی، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت بڑے اہتمام کریں، ہزاروں لاکھوں خرچ کریں، اور بھائی اس کے لیے جو آپ کی توفیق ہے نا، آپ اپنی توفیق کے مطابق ولیمہ کریں۔ امیر آدمی اپنی توفیق کے مطابق، اور غریب آدمی اپنی توفیق کے مطابق جو میسر ہے وہی کرے، خواہ مخواہ قرض لے کر، پھر خصوصاً سودی قرضے لے کر، یہ اس قسم کے ولیمہ کرنا بجائے سنت کے ایک نیک عمل کو گناہ کا عمل ہم بدل دیتے ہیں، اپنے آپ پر بوجھ ڈالتے ہیں، اور وہی پھر بعد میں کیونکہ مالی پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں لوگ، پھر وہی مالی پریشانیاں بچی اور بچے کے درمیان اختلافات کا سبب بنتی ہے، اور لڑائیاں اور گھر میں ناچاکی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے بھائی، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس میں کچھ 200 آدمی بلائیں، اور اس میں ایک یہ بھی ہے جس کو پاجی کہتے ہیں، کیونکہ اس نے مجھے بلایا میں نے بھی بلانا، اور اس کے موقع پر یہ بھی، میں تو انشاءاللہ اس بار تحقیق کر کے بات کروں گا، جو نیندرا ہے یہ بھی کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ یہ بھی بھائی میں اس وقت اتنا کم از کم ضرور کہہ سکتا ہوں، یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ آپ اپنے توفیق کے مطابق جس کو دعوت دینی اس کو دیں، اگر کسی کو دعوت نہیں دی تو اس کو ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے کھانا کھلایا، پھر مانگنے پر بیٹھ کے لاؤ بھائی پیسے، اللہ کے بندو کیوں بھائی، کسی نے آپ کو زور، اور یہ سنت مؤکدہ ہے، اگر کسی انسان کے پاس مالی گنجائش نہیں ہے تو وہ چنے یا چھہارے یا کچھ 4 مٹھائی کا ڈبہ، یا بالکل 2-4 آدمی کو بلا کر بھی ولیمہ کر سکتا ہے۔ ولیمے کے ضروری ہے کہ آپ ایک ہزار آدمی کو کھانا کھلائیں، یا اتنا ہزاروں کے حساب سے آپ خرچ کریں۔ اور یہ حرکت اور یہ طرز عمل مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کہ پہلے کھانا کھلائیں بعد میں پیسے مانگنے شروع کریں۔ تو بھائی آپ کو مجبور کس نے کیا تھا کھانا کھلانے پر؟ آپ کو کس نے کہا ہے کہ خواہ مخواہ 1000 آدمی بلائیں یا 500 آدمی بلائیں یا ساری برادری کو بلائیں؟ جتنے کو بلا سکتے ان کو بلاؤ، اور جن کو بلایا تو ان کو پیسے نہ مانگو، ان سے رجسٹر لیا، قلم لیا، آدمی شرمندہ ہو کر دینے ہی پڑتے ہیں، سچی بات ہے۔ اور ویسے بھی یہ جو ہے نا، کیونکہ یہ مال ہے، یہ مال ہے، مال کا تعین کرنا ضروری ہوتا ہے کہ یا آپ تو یا بطور گفٹ دیں گے، تو پھر لکھتے کیوں ہیں؟ گفٹ تو فری ہوتا ہے، اس کے ایکسچینج میں تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ یہ نہیں کہ اس نے بھی مجھے دینا اور ڈبل دینا ہے، ڈبل تو ویسے سود بن جائے گا۔ تو بہرحال یہ جو نیندرے کے معاملات ہیں نا، اور مانگنا تانگنا، بھائی یہ بھی کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ میں سچی بات کہتا ہوں، یہ کوئی اچھی عمل نہیں ہے، جو جس نے بھی شروع کیا تھا، جو بھی ہے، یہ کوئی اچھی عمل نہیں ہے۔ آپ اپنے حسب توفیق، جو آپ کی توفیق ہے اس کے مطابق آپ ان کو کھانا کھلائیں، ان کی دعوت کریں، اتنی کریں جتنی آپ کی توفیق ہے۔ نہ آپ کو قرضہ لینے کی ضرورت ہے، نہ لوگوں سے مانگنے کی ضرورت ہے، یہ دونوں ہی ضرورتیں نہیں ہیں۔ یہ بھی نہیں ہے کہ پہلے قرضہ لے کر کھانا کھلاؤ، تیار کرو، بعد میں لوگوں کو مانگ کر ان کو دے دو، اور پھر ایک حساب سے یہ عمل آئے گا، لیکن بزنس بھی بنا ہوا ہے، یعنی بہت زیادہ لوگ آئیں گے، ظاہر بات ہے پھر جتنے لوگ آئیں گے شرم ان کو پیسے دیں گے، اور پوری شادی کا بشمول زیورات وہ اسی سے پورا کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال ولیمہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن اپنی توفیق کے مطابق ہے۔ بہرحال الحمدللہ میں کوئی زیادہ بڑا، میں نے اپنے 6 بچوں کی شادی کی ہے، میں نے آج تک کچھ بھی نہیں لیا۔ ہاں، جب جہاں جاتے ہیں ان کو دیا تھا، ایسے نہ کوئی سمجھے کہ شاید ہم کچھ بھی نہیں، لیکن لیا نہیں کبھی، بس جتنی توفیق ہے، کھانا کھلا دو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، جاؤ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اس کے بعد جو جانے والے ہیں ان کی فری مرضی ہے، وہ کسی کو گفٹ دے یا نہ دے، دینا چاہیے،
وہ پیسے کی شکل میں دیں یا وہ پھر جب گفٹ دے دیے تو پھر اس کو لکھنا کیا، پھر اس کے واپسی کا تقاضا کیا ہے؟ بہرحال لہذا ایک تو یہ ہے کہ ولیمہ ہونا چاہیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا تو آپ نے فرمایا اولم ولو لشاتن، حضرت عبد الرحمن بن عوف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولیمہ کار چاہے ایک ہی بکری کیوں نہ ذبح کرنی ہو۔ دیکھو نا جی، مقصد یہ ہے کہ ولیمہ کرو اپنے توفیق کے مطابق۔ آپ کے پاس 10 بکریاں ذبح کر کے کھلانے کی ہمت ہے، 10 کھلاؤ، 20 کی تو 20 ہے، ایک کی تو ایک کو، کوئی ضروری نہیں ہے سب کو بلانا، ہر ایک کو بلانا، چونکہ اس نے مجھے بلایا تھا لہذا میں بھی بلاؤں گا۔ اور اگر بلانا ہی ہے تو اپنی جیب کے مطابق بلاؤ، اور اگر کوئی آپ کو نہیں بھی دیتا نا تو ناراض نہ ہو، کیونکہ ہاں وہ الگ بات ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی گفٹ دیا کرو، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ جس کو بکری ذبح کرنے کی قدرت نہ، وہ کھانے کی جو چیز دوستوں کے سامنے رکھے گا وہی ولیمہ ہے۔ وہ میں نے کہا بکری بھی نہیں ذبح کر سکتا، نہ کرے، چھوارے دے دے، مٹھائی کا ڈبہ رکھ دے، وہ مٹھائی کا ڈبہ ہی اس کا ولیمہ ہے، کوئی ضروری نہیں ہے خواہ مخواہ بڑے بڑے اخراجات کرنے کے۔ اور میں نے کل بھی عرض کیا، یہ مسلمانوں میں یہ جو ہے نا ایک دولت کا ضیاع، اور جس کی وجہ سے بے شمار اخلاقی مسائل پیدا ہوتے ہیں، مانگنا بعد میں ادھر ادھر، اور اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم رسومات کے اتنے پابند ہو گئے ہیں، چاہے موت ہے چاہے خوشی کا موقع ہے، دونوں موقع پر ہم رسموں کے اتنے پابند ہو گئے ہیں کہ دین جائے جائے، شریعت جائے جائے، ہماری رسمیں نہ ٹوٹے۔ موت پر بھی ایسے ہی ہے، یہ نہیں کہ خوشی کے موقع پر ہم رسم کی پابندی کرتے ہیں، موت کے موقع پر بھی ایسے ہی کرتے۔ اللہ کے بندو ان چیزوں سے باہر نکلو، اور بجائے اپنے آپ کو ذلت اٹھانے سے بچو۔ بھائی جو آپ کی جتنی کہتے ہیں نا، جتنی آپ کی چادر ہے اتنا پاؤں پھیلاؤ، جو کام کر سکتے کرو، نہیں کر سکتے نہ کرو، اور باقی خواہ مخواہ اللہ تعالیٰ میں پیسہ اڑانے کے بجائے اس پیسے کو کسی ایسے کام میں خرچ۔ دیکھو ہماری حکومتیں ویسے مقروض نہیں ہے، یہ پورا پورا ملک، میں کل دیکھ رہا تھا کہ 50,000 ارب 50,000 ارب روپیہ کا پاکستان مقروض ہے۔ وہ اسی وجہ سے مقروض ہے کہ یہ کدھر سے آئے، لوگ فضول خرچی کرتے ہیں، پھر انہیں باہر سے چیزیں منگوانی پڑتی ہیں، اور جب باہر سے چیزیں منگوانی پڑتی ہیں تو ان کو ڈالروں میں واپس دینا پڑتا ہے۔ یہ 50,000 ارب کو معمولی رقم ہے۔ تو بات یہ ہے عوام کو بھی اپنا رویہ بدلنا پڑے گا۔ ہم کہیں ہم تو رویہ نہ بدلیں اور ہماری عزت دنیا میں ہو جائے، ہمیں کوئی برا بھلا نہ کہ، ہم پر کوئی کنڈیشنیں نہ لگائے، ہماری کوئی انسلٹ نہ کرے۔ بھائی تم انسلٹ کرنے کا موقع خود فراہم کرتے ہو، پھر اس کے لیے تمہیں رویے بھی بدلنے پڑیں گے۔ بہرحال تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا تو آپ نے کھجوریں اور ستو کے ساتھ ولیمہ فرمایا تھا۔ ساری کائنات کی نعمتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ پاک نے آپ کے اختیار میں دی تھی۔ آپ نے فرمایا زمین کے خزانوں کی چابیاں اللہ نے مجھے دی ہیں۔ ولیمہ کیا کیا ہے؟ کھجوریں اور ستو۔ میرے بھائی نکلو ان چیزوں سے۔ اچھا خواہ مخواہ اتنا خرچ کرتے ہیں، اتنا خرچہ کرتے، اور خرچے تو تم کرو گے میرے بھائی، اس سے حکومتوں کے لیے بھی، پوری سوسائٹی کے لیے بھی، پورے معاشرے کے لیے آدمی سمجھتا نا جی میں کرتا ہوں اور تو نہیں کرتا، تو فرض ہے، تیرا لنک ہے پوری۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے بڑی خوبصورت بات کی، آپ نے فرمایا ایک انسان سمجھتا نا میں اکیلا، فرمایا ایک نہیں، پوری روئے زمین کے انسانوں کے ساتھ اس کا کنیکشن ہوتا ہے۔ ایک خوشحال ہوتا ہے تو اس کا پوری روئے زمین کے انسانوں کے ساتھ اس کا ایک اچھی، اور ایک بد حال ہوتا ہے نا پوری روئے زمین کے انسان، کیونکہ انسان کنیکٹڈ ہے، آپس میں انسان کنیکٹڈ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ غمی خوشی میں انہیں شامل چاروں نے ہونا پڑتا ہے۔ آدمی سمجھ رہے میرا عمل ہے، تیرا عمل نہیں ہے، کیوں؟
انسان اکیلا زندہ رہ ہی نہیں سکتا، انسان اکیلا کوئی خوشی کا کام کر ہی نہیں سکتا، نہ غمی کا کر سکتا نہ خوشی کا کام کر سکتا۔ جب یہ انسان اکیلا کر ہی کچھ نہیں سکتا، بالکل کمزور بے بس چیز ہے، تو ظاہر بات ہے اس کا کنیکشن دوسروں کے ساتھ ہے، پھر یہ انسانوں کا ایک چین بنتا ہے جو پوری روئے زمین کے انسانوں کے ساتھ مل جاتا ہے۔ شہزادی نے لکھا فرمایا ایک انسان کو جب تکلیف ہوتی ہے تو انسان سمجھے نا مجھے، وہ اس کو نہیں ہوتی۔ اگر آپ غور و فکر کریں گے آپ کے بڑی فلسفیانہ بات ہے یہ، فرمایا پوری روئے زمین کے انسانوں کے آخری انسان تک یہ تکلیف پہنچتی ہے۔ بہرحال تو فرمایا جس قدر ممکن ہو تعظیم نکاح کے لیے اسی قدر ولیمہ کرے، اگر تاخیر ہو تو ایک ہفتہ سے زیادہ نہ گزرنے پائے۔ وہ میں نے پہلے مسئلہ کر دیا، ہفتے کے اندر اندر یہ کام نپٹا دے۔ اب چونکہ یہ خوشی کا موقع ہے اور دوسرا اعلان کا بھی موقع ہے، تو خوشی کے یہ آج لوگ دیکھیں دو حدیں ہیں، دونوں ہی حدیں غلط ہیں، کچھ بھی نہ، بالکل رکھا پن، کوئی محسوس ہی نہ ہو کہ یہ شادی ہے کیا، یہ بھی غلط ہے، اور شریعت کی پابندی ہی نہ کرنا یہ بھی غلط، شریعت نے اجازتیں دی ہیں۔ تو فرمایا دف بجانا، اعلان نکاح کرنا اور خوشی کے اظہار کرنا یہ سنت ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ میں نے پہلے بتا دیا کہ انسان سب سے معزز ہے، جب اس نکاح کے نتیجے میں مزید انسان آئیں گے تو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے ان کے استقبال کے لیے۔ پھر ایک خاتون آئی ہے نئے گھر میں آئی تو اس کا استقبال بھی ہے۔ ایسے موقع پر دف بجا کر، ایک دف ہے باقاعدہ پروفیشنل، آج کل ایک ہے جی یا ایک ہے گانا بجانا میوزک، یہ حرام ہے، اور صرف حرام نہیں ہے، انتہائی کفریہ، انتہائی شرکیہ، بدترین کفریہ، تھوڑے کفر بھی نہیں گانے ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ ایسے، اور کیونکہ جہالت کی وجہ سے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو گانا لگا ہوا یہ کفریہ گانا ہے، یہ شرکیہ گانا ہے، اور اس کے ساتھ تمام کے نکاح ٹوٹتے ہیں جو اس مجلس میں ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ پیسہ بھی کن کو جاتا ہے؟ غیر مسلموں کو زیادہ تر، کیونکہ یہ کام زیادہ تر وہی کرتے ہیں، خصوصاً اس ملک میں۔ میرے بھائی میوزک کی، ڈھول بازوں کی، گانے بجانے کی، کنجریاں نچانے کی، یہ سب حرام کام ہے، سب حرام ہے اور بدترین حرام ہے، بلکہ بعد حرام سے بڑھ کر یہ کفریہ چیزیں، بچیں ان سے اور اللہ کے غضب کو دعوت نہ دیں، اتنے شریعت کے سے بغاوت نہ کریں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، بس بچے کی خوشی کے لیے، بچوں کی خوشی کے لیے شریعت، بھائی جب شریعت نے اجازت دی دف بجاؤ، دف دو طرفہ نہیں ہوتی، یک طرفہ، اور پھر وہ عورتیں اپنی طرف دف بجا کر خوشی کا اظہار کریں اور وہ ہم کو پروفیشنل نہ منگوائیں، جیسے آج کل تو نعتیں بھی پروفیشنل بن گئی ہے نا، یعنی آج کل نعتیں بھی پروفیشنل ہیں، وہ بھی باقاعدہ ایک فن کے طور پر پروفیشنل نعتیں سن، جب نعت پروفیشنل سے سننا اور نعتیں بھی نجائز ہیں جو پروفیشنل قسم کے لوگ ہوں، تو باقی چیزیں تو دور کی بات رہی نا۔ بھائی جو عورتیں ہیں وہ عورتوں کی طرف رہ کر، دونوں میں پردہ ہونا چاہیے، الگ الگ ہو، مردوں کے مجلس الگ ہو، عورتوں کے مجلس الگ ہو، عورتیں آپ عورتوں کی طرف دف بجا کر خوشی کا اظہار کریں جیسے ہماری پرانی عورتیں کیا کرتی تھیں، اور مرد مردوں کی طرف یہ دف بجا کر، وہ بھی کوئی پروفیشنل نہ ہوں، بس ایسے دف بجائیں اور خوشی کا اظہار کریں، یہ جائز ہے۔ دف بجا کر اعلان نکاح کرنا اور یہ جائز ہے، یا پھر یہ خصوصاً اس میں بھی جو جوان بچیاں نہیں، یا جو نا چھوٹی بچیوں سے یہ کام کروایا جائے تو یہ بہت بہتر ہے، اور دف کی اجازت ہے، اتنا آپ کر سکتے ہیں جو ہے نا نکاح کے ولیمے کے موقع پر۔ اب اس کے بعد ایک خاتون آ گئی ہے گھر میں، ولیمہ ہو گیا، سارے معاملات ہو گئے، یہ پہلا کام ہے جی،
یہ سب سے پہلا کام ہے مردوں کے لیے عورتوں دونوں کے لیے، وہ یہ ہے کہ عورت کی خصلت، عورت کی نیچر، عورت کی فطرت بالکل ڈیفرنٹ ہے مرد کی نیچر سے، کیونکہ دونوں کا جو اوریجن ہے نا، جہاں سے ان کو بنایا گیا وہ دو مختلف چیزیں۔ عورت اس جگہ سے بنائی گئی ہے کہ جو کمزور بھی ہے اور جو چھپائی بھی جاتی ہے، اور مرد اس جگہ سے بنایا گیا ہے کہ جو اوپن بھی ہے، سخت بھی ہے، کیونکہ دونوں کی جگہ مختلف ہیں، لہذا دونوں کی نیچر مختلف ہے۔ لہذا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ عورتیں کام بھی کریں گی اور بات بھی کریں گی اپنی فطرت کے مطابق، اور مرد بھی کرے گا اپنی فطرت کے مطابق۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ عورت کو تکلیف نہیں دینی۔ اگر وہ کوئی ایسی بات کریں کہ جو آدمی سمجھے یہ کیا ہو گیا، یہ بھائی انہوں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ ان کی فطرت ہی ایسی ہے، تو بھائی صبر کرنا ہے۔ اس کا علاج یہی ہے کہ اس کا صبر کرنا ہے۔ بعض گھروں میں پہلے دن ہی لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور پھر ساری زندگی یہی مصیبت چلتی رہتی ہے، پھر یا تو طلاق ہو جاتی ہے یا ساری زندگی رونا دھونا لگا رہتا ہے۔ مردوں کو پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ عورت بالکل ایک مختلف چیز ہے مرد سے، ان دونوں کی فطرت، ان دونوں کی نیچر ڈیفرنٹ ہے۔ کیوں؟ ان کا اوریجن جس جگہ سے یہ بنی ہے وہ جگہ مختلف ہے۔ عورت کو بنایا گیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے بنایا، پسلی ہمیشہ چھپا کر ہم رکھتے ہیں، اور یہ ہنسی بھی ٹیڑھی ہے، تو اس نے ایسی ہی بات کر دی ہے نا۔ آدم علیہ السلام کو بنایا گیا اللہ تعالیٰ مٹی سے، مٹی اوپن ہوتی ہے، ہوتی بھی سخت ہے، تو ظاہر بات ہے مرد اور چیز ہے، عورت اور چیز ہے۔ تو اس لیے شادی سے پہلے ہی مرد کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ جو میں عورت لے کر آ رہا ہوں وہ ضروری نہیں کہ آپ کی مرضی ہی کے مطابق باتیں کرے، اس کے ساری ایکشن آپ کی مرضی کے مطابق ہو۔ پہلا کام یہ صبر کرے، برداشت کرے، اور بار بار پر انہیں آرڈر نہ دیں، کیونکہ وہ بھی ریئیکٹ کریں گے، جب وہ ریئیکٹ کرے گی تو پرابلم بنے گے۔ اور اچھا وہ ناشکری بھی ہوتی ہے، آپ ان کے ساتھ جتنا مرضی نیکی کا کریں، ساری زندگی نیکی کریں نا، 50 سال تک ایک ان کے ساتھ کرو جو ان کی مرضی کے مطابق نہیں، وہ تیرے گھر آ کے کہتے تھے میں سکون تک ہی نہیں، وہ پورے 50 سال کی زندگی نے ایک منٹ میں پانی پا دے، کیوں وہ ہے ہی ایسی ہیں، وہ ہے ہی ایسی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عورتوں کو ضعف اور چھپانے کی چیز سے پیدا کیا گیا ہے، جس جگہ سے یہ بنی ہے وہ ایک تو چھپائی ہوئی ہے، ساری روئے زمین کے انسان اس جگہ کو چھپاتے ہیں، لباس پا کے چھپاندے نہیں، پسلی بنی ہے پسلی چھپاندے نا، اور یہ ہے بھی کمزور ہے۔ فرمایا ان کے ضعف کا علاج خاموشی ہے، بس جو مرضی کریں چپ رہو، گھروں میں زیادہ تکرار نہ کرو، ہر بات کا جواب نہ دو، جب آپ دو گے تو وہ بھی دے گی، وہ بھی دے، یہ اس کے سلسلے ہے کہ لا متنا سلسلہ چل پڑے گا اور پھر اس کا نتیجہ برا نکلے گا، بس جو بھی اگنور کر دو اس کو۔ اور دوسری یہ ہے کہ ان کو کوشش کریں کہ گھروں میں رکھیں، ان کو اتنی آزادی نہ دیں کہ جو ہے جدھر مرضی، جیسے آئے کل لے کر جاتے ہیں، پہلے جناب بالکل لوگوں کو دکھاتے ہیں، اور ایسا ہے کہ تو اتنے بغیرت ہو گئے، مرد اتنے بغیرت ہو گئے ہیں، پہلی تو ولیمے میں مرد عورتوں کا مکس کرتے ہیں، سب دیکھتے ہیں، اس کے بعد اس بیچاری خاتون کے بیڈ روم میں اپنے دوستوں کو لے کر جاتے ہیں۔ کتنے بغیرت اگلے درجے کے یہ لوگ جو اپنی یعنی بیوی کی بیڈ روم اپنے دوستوں کو دکھاتے ہیں، بغیرت ہے۔ بلکہ میں کہتا ہوں یہ مرد تو خنزیر سے بھی بدتر ہے، جو اپنی بیوی کو دوسروں کو دکھانے پر خوش ہوتے ہیں۔ تو فرمایا گھر میں چھپا کر رکھیں، اور اگر کوئی فرما اس کی بری خصلت ہو تو صبر کریں۔ جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو آدمی اپنی بیوی کی بد خصلتی پر صبر کرے اسے اتنا ثواب ملے گا جتنا حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کی مصیبت پر ملا۔
اتنا بڑا صبر ہے، اور وہ صبر کریں۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وصال مبارک ہو رہا تھا تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 باتیں اپنی امت کو ارشاد فرما رہے تھے۔ پہلا ایک حکم یہ تھا، لوگوں نماز کا خیال رکھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو اپنی امت کو آخری پیغام یہ دے رہے تھے کہ نماز کا خیال رکھنا ہے۔ دوسرا فرمایا، لونڈیاں، غلام جو تمہارے نوکر ہیں، جو تمہارے ماتحت ہیں، ان کے ساتھ اچھے سلوک کرنا ہے۔ جو بھی تمہارے ماتحت ہوگا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور تیسری، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اپنی بیویوں کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا۔ ان عورتوں پر کوئی ظلم، زیادتی، کسی قسم کی ان کے ساتھ غلط یعنی رویہ نہیں اپنانا۔ فرمایا کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ اللہ کے نام پر تمہاری قید میں ہے، اور ان کے ساتھ اچھا نبھا کرو۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا تو تحمل اور برداشت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی پر غصے ہوئے تو انہوں نے بھی واپس جواب دیا۔ تو جب جواب دیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بد زبان تو جواب دیتی ہے، ایسے ہے نا، مرد ہے نا، تو فرمایا بد زبان جواب دیتی ہے۔ تو آپ کی بیوی نے کہا، مجھے کہتے جواب دیتی ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات رسول خدا کو جواب دیتی ہیں، وہ تم سے افضل ہے۔ فرمایا میں نہیں دیتی، نبی پاک کی بیویاں بھی دیتی ہیں، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم سے افضل ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو چونکہ آپ کی بیٹی حضرت حفصہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ محترمہ تھیں، تو آپ نے فرمایا پھر تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور آپ نے پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تنبیہ فرمایا بیٹی یاد رکھنا، نبی پاک صلی اللہ، چونکہ آپ کی بیٹی تھی تو آپ نے اپنی صاحبزادی ہی سے بات کی۔ آپ نے فرمایا بیٹی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی بیوی نے، حضرت عمر فاروق کی بیوی نے کہا جی نبی پاک کی بیویاں جواب دیتی ہیں تو میں کیوں نہ دوں؟ فرمایا بڑی جرت ہے بھائی۔ فرمایا وہ تو تم سے افضل ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو میری بیٹی ہے، تو وہ بھی شاید ایسا کرتی ہوگی۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بیٹی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا خیال رکھنا، اور یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیٹیوں کو اپنے شوہروں کی اطاعت کا کہتے رہا کریں، اور ماں بھی کہیں۔ اور فرمایا کبھی بھی حضرت عائشہ کی برابری کا کبھی سوچنا بھی نہیں ہے، اور کبھی کوشش بھی نہیں کرنا۔ کیوں؟ کہ اگر حضرت عائشہ فرمایا وہ ان کی شہزادی ہیں، ان کی بیٹی ہیں کہ جن کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ محبت ہے۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں۔ اور فرمایا اس لیے یہ نہیں کہ جو عائشہ اگر ایسا کرتے تم بھی ان کو دیکھا دیکھی کیا کرو، فرمایا نہیں، اور عائشہ سے بڑے بننے کی کوشش بھی نہیں کرنا، کیونکہ عائشہ کا معاملہ تم سے مختلف ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ فرمایا تم میں بہترین وہ انسان ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے، اور فرمایا سب سے اچھا اپنی بیوی کے ساتھ میں ہوں۔ اس کائنات میں مجھ سے بڑھ کر اپنی بیویوں کے ساتھ کسی نے بھی اچھا سلوک نہیں کیا۔ تو اس لیے یہ نکاح کے آداب میں سے ہے کہ جب نکاح کریں ایک ولیمہ کریں، ولیمہ شریعت کے مطابق کریں جیسے کہ میں نے عرض کیا، اور دوسری یہ بات ہے کہ جو خاتون آئے اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور اس کی اگر کوئی ایسی بات ہے جو ناپسندیدہ ہے تو اس پر صبر کریں، خاموشی اختیار کریں، اسی کے طریقے سے زندگی نبھائیں۔ یہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور یہی تعلیم دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت، بہادری، شجاعت، غصہ یہ ضرب المثل ہے۔ تو اگر آپ کی بیوی ایسے، تو آپ نے فرمایا اچھا تو بھائی پھر ہمیں تو خود ہی سوچ لینا چاہیے کہ ہم کون ہیں۔ تو اس لیے یہ زندگی خوبصورت ایسی گزرتی ہے، میں انشاءاللہ مزید عرض کروں گا کہ بھائی گیو اینڈ ٹیک،
وہ آگے آ رہی ہیں انشاءاللہ، باقی چیزیں بھی مزید میں انشاءاللہ آئندہ درس میں یہ بات کروں گا۔ تو زندگی کو خوبصورت طریقے سے نبھانا چاہیے، اور دونوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔